الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ورحمتنا محمدا عبده ورسوله أما بعد بدا أسعدك الله تعالى في الدارين في كلمات لغة عرب برسيق سمست إسمست وفعلست وحرف أست اسم تو رجل وفرس وفعل تو ضرب ودحرج وحرف تو من وإلى بدا اسعدك اللہ جان لے بدا جان لے اسعدك اللہ کامیاب کرے تجھے اللہ تعالیٰ فی الدارین دونوں جہانوں میں بدا جان لے اسعدك کامیاب کرے تجھے اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں. اب یہاں سوال وارد ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے شروع میں بدا کیوں لایا, اپنی کتاب کا شروع بدا سے کیوں کیا؟ جواب, طالب العلم کو خبردار کرنے کے لیے, طالب العلم کو متوجہ کرنے کے لیے کہ طالب العلم میرے کتاب کی طرف متوجہ ہو جائے. سوال, مصنف رحمہ اللہ نے بدا کی جگہ وشنو کیوں نہیں لایا؟ بدا کی جگہ وشنو کیوں نہیں لایا؟ جواب, بدا کا معنی ہے جاننا, وشنو کا معنی ہے سننا. بدا کا معنی ہے جاننا, وشنو کا معنی ہے سننا. جاننا, سمجھنا, جاننا دل کا فعل ہے, جاننا دل کا فعل ہے, سننا کان کا فعل ہے. دل کا فعل کان کے فعل سے قوی ہوتا ہے, دل کا فعل کان کے فعل سے قوی ہوتا ہے. دوبارہ جواب سنیں. بدا کا معنی ہے جاننا, وشنو کا معنی ہے سننا. جاننا دل کا فعل ہے, سننا کان کا فعل ہے. دل کا فعل کان کے فعل سے قوی ہوتا ہے, اس لیے خطاب بدا کے ساتھ کیا, وشنو کے ساتھ نہیں کیا. پھر سوال وارد ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے بدا کی جگہ بخوا کیوں نہیں لایا, بدا کی جگہ بخوا کیوں نہیں لایا؟ جواب, بدا کا معنی ہے سمجھ کر پڑھنا, کہ اے طالب العلم میری کتاب سمجھ کے ساتھ پڑھو. صرف پڑھنا, میری کتاب صرف پڑھو نہیں, پڑھو اور سمجھو, سمجھ کر پڑھو. اور بخوا کا معنی ہے صرف پڑھنا, اور ہمارا مقصد ہے سمجھ کر پڑھنا, نہ کہ صرف پڑھنا, نہ کہ صرف پڑھنا. صرف پڑھنے سے مقصد پورا نہیں ہوتا ہے, سمجھ کر پڑھنے سے مقصد پورا ہوتا ہے. تو ہمارا مقصد ہے سمجھ کر پڑھنا, نہ کہ صرف پڑھنا. سوال, مصنف رحمہ اللہ نے بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین, آپ کتاب میں دیکھیں, کتاب کے شروع میں بدا لایا. بدا فارسی میں ہے, اور دعا عربی میں کیوں لایا؟ بدا فارسی میں, دعا عربی میں کیوں لایا؟ جواب, بدا فارسی میں لا کر اشارہ کیا کہ آگے میرا کتاب فارسی میں ہے, اور دعا عربی میں اس لیے لایا کہ دعا عربی میں جلدی قبول ہوتا ہے, دعا عربی میں جلدی قبول ہوتی ہے. سوال, بدا اسعدک اللہ, دیکھیں مصنف رحمہ اللہ نے دعا میں اسعد ماضی کا صیغہ کیوں لایا؟ مصنف رحمہ اللہ نے دعا میں اسعد ماضی کا صیغہ کیوں لایا؟ حالانکہ دعا تو انشاء ہوتی ہے. دیکھیں ماضی تو جملہ خبریہ کے قبیل سے ہے, اور دعا ماضی کا معنی ایک یہ کام ہو گیا ہے, اور دعا میں تو کام بعد میں ہوتا ہے, دعا پہلا ہوتا ہے. اس کا مقصد کہ ماضی میں کام پہلا ہو چکا ہوتا ہے, اور دعا تو بندہ اس لیے کرتا ہے کہ یہ کام ہو جائے, کام ہوا نہیں ہوتا کام. تو اس سے تعبیر ہم آسان یوں کرتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے کتاب دعا میں ماضی کا صیغہ کیوں لایا, حالانکہ دعا تو انشاء ہوتی ہے. دعا کیا ہوتی ہے؟ تو آپ ماضی کے چند مقامات ایسے ہیں جو ماضی بمانا انشاء کے ہوتا ہے. ان مقامات میں سے ایک مقام دعا بھی ہے. جب دعا کے لیے ماضی کا صیغہ بھی استعمال ہو جائے تو وہاں بھی انشاء ہی مقصود ہوتا ہے. وہاں ماضی انشاء کے معنی میں ہوتا ہے, اپنے معنی میں نہیں ہوتا, اپنے معنی میں نہیں ہوتا. یہ ایک جواب ہو گیا کہ ماضی یہ انشاء کے معنی میں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے طالب العلم پر اچھا گمان کیا کہ طالب العلم نے گھر چھوڑا, اپنے والدین چھوڑا, اور اپنے سب رشتہ داروں کو چھوڑ کر مدرسہ آیا, تو یہ اور علم کے راہ میں اس نے قدم رکھا, تو یہ کامیاب ہو گیا, تو یہ کامیاب ہو گیا. بدا اسعدک اللہ تعالی فی الدارین, جان لے
کہ نیک بخت کرے اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہانوں میں. کہ کلمات لغت عرب درسی قسم است. کلمات لغت عرب 3 قسم پر ہے. عربی زبان میں جتنے کلمات ہیں وہ 3 قسموں میں منحصر ہے. کتنے قسموں میں؟ 3 قسموں میں. اسم، فعل، حرف. اسم، فعل، حرف. اسم کی مثال رجل فرس. فعل کی مثال ضرب دحرج. حرف کی مثال من و الی. من و الی. اب یہاں اس کی وجہ حصر، دلیل الحصر. کلمہ ذات پر دلالت کرے گا یا وصف پر دلالت کرے گا یا ربط پر دلالت کرے گا. کلمہ تو 3 قسم پر ہے، اسم، فعل، حرف. اس کی وجہ حصر ایک یہ ہے کہ کلمہ یا ذات پر دلالت کرے گا یا وصف پر دلالت کرے گا یا ربط پر دلالت کرے گا. اگر ذات پر دلالت کرے تو اسم ہے، اگر وصف پر دلالت کرے تو فعل ہے، اگر ربط پر دلالت کرے تو حرف ہے. دوسرا وجہ حصر کہ کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے گا یا نہیں. اگر کلمہ اپنے معنی پر بذات خود دلالت کرے تو تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ اس میں پایا جائے گا یا نہیں. اگر نہ پایا جائے تو اسم، اگر پایا جائے تو فعل. اگر کلمہ اپنے معنی پر دلالت نہ کرے تو حرف ہے. اب یہاں ایک سوال وارد ہوتا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے اسم، فعل اور حرف تینوں کے لیے 2 مثالیں کیوں پیش کی؟ جواب: اسم کی پہلی مثال عقل مند کے لیے رجل، عقل مند کے لیے فرس، بے وقوف کے لیے. اور فعل کی پہلی مثال ثلاثی کے لیے، دوسرا مثال رباعی کے لیے. حرف کی پہلی مثال ابتدا کے لیے من، اور دوسرا مثال انتہا کے لیے الی. حرف جیسے من و الی.